داعیان دین کو چاہیے کہ جب کسی کو دین کی طرف بلائیں تو خوش آواز میں بلائیں۔ اب مولانا روم ایک حکایت بیان فرماتے ہیں ایک شخص، ایک مؤذن تھے، مسجد میں اذان دیا کرتے تھے، بڑی بدی آواز تھی ان کی۔ جب ایک وقت گزر گیا تو لوگوں نے ان کے لیے کچھ انتظامات کیا اور کہا آپ حج پہ چلے جائیے۔ مؤذن صاحب حج پر جب گئے تو ایک جگہ راستے میں گزرے تو لوگوں کو معلوم ہوا یہ مؤذن صاحب ہیں۔ پھر وہاں انہوں نے اذان دی تو اذان سے جب فارغ ہوئے تو وہیں کا ایک شخص کچھ تحفے لے کر آیا، جوڑا لے کر آیا، مٹھائی لے کر آیا اور نذرانہ پیش کیا۔ تو اس کی وضاحت دیکھی تو پوچھا کہ مسلمان تو معلوم نہیں ہوتا، وہ شخص مجوسی تھا۔ تو کہا سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تحفہ، یہ شیرنی کس لیے ہے؟ تو اس شخص نے کہا بڑا آپ کا شکریہ ہے، بھلا ہے، میری ایک بیٹی تھی جو اسلام کی طرف راغب ہو گئی تھی، اسلام کی طرف راغب ہو گئی تھی، محبت کرتی تھی، وہ اسلام کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن آج جب تمہاری آواز سنی اذان کی تو اس نے پوچھا لوگوں سے یہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا یہ مسلمانوں کی اذان ہے، مسلمانوں کی اذان ہے، اس کو سن کر لوگ نماز کی طرف آتے۔ تو اس نے کہا ایسی اذان ہوتی ہے، ایسی اذان ہوتی ہے، اور اس کی دل سے اسلام کی محبت نکل گئی۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ جس کو میں سوچ رہا تھا کہ کسی طریقے سے اسلام کی محبت اپنی بیٹی کے دل سے نکالوں، میں پریشان ہو گیا، لیکن آپ کا بھلا ہو، آپ صحیح وقت پہ تشریف لے آئے اور میری بیٹی کے دل سے اسلام کی محبت نکل گئی۔ تو معلوم ہوا داعیان دین کو، اذان کہنے والوں کو خوش گلو آواز سیکھنا چاہیے، اچھی آواز سیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ نے بھی فرمایا قرآن کو تم اپنی آوازوں سے سجاؤ، سوارو۔ تو داعیان دین کو چاہیے کہ اپنی آوازوں سے دین کے کاموں کو، قرآن کو، اذان کو مزین کرتے رہے۔ مجنو نکلا اپنے گھر سے لیلا سے ملنے کے لیے، ساتھ میں ایک اس نے اونٹنی لے لی اور اونٹنی کا بچہ اس نے اپنی جگہ پر چھوڑ دیا۔ تو کچھ دور چلتا اونٹنی پھر کھینچ کر اپنے بچے کی طرف لے جاتی، پھر وہ کچھ قدم چلتا اونٹنی کھینچ کے پھر بچے کی طرف لے آتی۔ مولانا روم حکایت بیان فرماتے ہیں اے بندے تیری نفس اور روح کا مسئلہ یہی ہے، روح ہمیشہ اچھائی کی طرف کھینچتی رہتی ہے اور نفس ہمیشہ برائی کی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ تو کہا جب تم نیک